ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات کی عظمت و شان، شب بارات کی فضیلت وہ تو ہے ہی ہے جس ماہ مکرم میں شب بارات کو رکھا گیا، جس مہینے میں شب بارات ہوتی ہے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان کو دیکھیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج اللہ تعالیٰ کے قرب میں جب تشریف لے گئے تو عرض کی، مالک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے ثعبان عطا کیا تھا، ثعبان عصا کو کہا جاتا ہے، مالک تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ثعبان عصا عطا کیا تھا، مقابلے میں بدلے میں مجھے کیا عطا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، پیارے حبیب وہ میرا کلیم تھا، تو میرا حبیب ہے، کلیم کو میں نے ثعبان عطا کیا تھا، اے پیارے حبیب تجھے میں نے شعبان عطا کر دیا ہے، شعبان المعظم کا ماہ مقدس عطا کر دیا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے، مالک وہ جو ثعبان تھا، موسیٰ علیہ السلام والا جو عصا تھا ثعبان، وہ تو جب زمین پہ رکھتے تھے تو عصا نہیں رہتا تھا، ثعبان نہیں رہتا تھا، بلکہ پھر وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو مالک وہ ایسا سانپ جو جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا تھا، جو مجھے شعبان عطا کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ کیا کرے گا، اس کا کیا کمال ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، پیارے حبیب وہ موسیٰ علیہ السلام کا ثعبان تھا جو جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا تھا، اے پیارے حبیب جو میں نے تجھے شعبان عطا کیا ہے، شعبان والا ماہ مکرم عطا کیا ہے، محبوب یہ تیری امت کے گناہوں کو کھا جائے گا، یہ تیری امت کے گناہوں کو کھا جائے گا۔ یہ تو ماہ مقدس شعبان المعظم کی شان ہے، یہ تو مکمل مہینے کی شان ہے۔ پھر اندازہ لگائیے، جب ماہ مکرم شعبان المعظم کی عظمت اور شان یہ ہے، رفعت اور بلندی یہ ہے، مقام یہ ہے، تو پھر اس ماہ مکرم میں جو خاص رات ہے شب بارات، اس کا مقام کیا ہوگا، اس رات کی شان کیا ہوگی، اس رات کی فضیلت کیا ہوگی، پھر اس کے اندر جو عبادت کی جائے گی، اس رات میں جاگ کر جو خالق کائنات کا ذکر کیا جائے گا، استغفار کیا جائے گا، رب العالمین کے کلام مقدس کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس پہ ملنے والے انعامات کا عالم کیا ہوگا۔